أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے تمام تر معاملات میں نمونہ قرار دیا ہے اللہ رب العالمین کہ مسلمان اپنی زندگی میں ہر کام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. کچھ لوگوں نے یہ ستم کیا کہ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ نمونے کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ بحیثیت نبی ہے، اور ایک حصہ زندگی کا بحیثیت انسان ہے. یہ ایک پرستم تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے صرف ان امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع اور قابل اطاعت قرار دیا جو کام آپ نے بحیثیت نبی سر انجام دیے، اور جن کاموں کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کام آپ نے بحیثیت انسان بتقاضۂ بشریت یہ ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی ترک کر دی گئی، چھوڑ دی. بلکہ یہاں تک کیا معاملات میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیں، آداب میں ادب آداب کے حوالے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہو تو ان کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم فرضیت کے لیے نہیں ہے، اس کو ماننا لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کام مستحب ہے. یعنی اگر بندہ کر لے اس طرح سے تو باعث ثواب ہے، نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر حکم ہی موجود کیوں نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا بت انہوں نے تراشا جس کی پوجا میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر سنتوں کو پسے پست ہیں. کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے، چلنے پھرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، یہ سب چیزیں آداب میں شامل ہیں، اور ان کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرضیت کے لیے ہی نہیں، اور ان کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نہیں. یعنی
امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے اسوہ حسنہ سے نکال باہر کیا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تقسیم نہیں کی اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم انہوں نے کی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ، مبعوث کردہ، متعین کردہ رسول اور نبی. اور کسی بھی نبی اور رسول کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہر کام، اس کی ہر بات وہ اللہ رب العالمین کی وحی کے تابع ہوتی ہے. انسان ہونے کے ناطے نبی کو بھوک لگتی ہے، لیکن نبی جو کھاتا ہے، جیسے کھاتا ہے، وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. بھوک کا لگنا یہ بشری تقاضا ہے، لیکن کھانے پینے کی اشیاء کا انتخاب، کھانے پینے کے طریقہ کار کا انتخاب، یہ اگر نبی کی طرف سے ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ چونکہ کھانا پینا یہ انسانی حاجتیں ہیں، قضاء حاجت کرنا یہ انسانی ضرورت ہے، سونا چلنا یہ انسانی ضروریات ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، یہ جو معاملات ہیں یہ بحیثیت انسان ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری نہیں. اس جملے کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 اس میں جو بھی کام کیے، یعنی سونے کا جو انداز اختیار کیا، چلنے کا جو انداز اختیار کیا، کھانے کا پینے کا جو انداز اختیار کیا، گفتگو کرنے کا جو انداز اختیار کیا، یہ سارے کے سارے طریقہ کار یہ اللہ رب العالمین کی وحی کے تابع نہیں ہے. سیدھا سا اس کا یہ معنی نکلتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً دین کا 80% حصہ معطل ہو کے رہ جاتا ہے. کیونکہ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، دین میں عبادات چند ایک انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں، باقی سارا دین معاملات پہ پھیلا ہوا ہے، ادب آداب پہ پھیلا ہوا ہے. دین نے عبادت بھی سکھائی ہے، عبادت کی طرف بھی لوگوں کو توجہ دلائی ہے، غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو چھڑوا کے الہ العالمین کی عبادت کی طرف لے کے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی، ان کی معاشی اصلاحات بھی کی ہیں. کسب مال کے ذرائع، اس کے جائز اور ناجائز راستے، اور معاشرت کے انداز، رہن سہن کے اسلوب، تہذیب و ثقافت اور تمدن، یہ بھی شریعت نے دیا ہے. اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے تابع. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے ہر کام میں. وہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، بس جیسا کرتے دیکھا ویسا کر گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے پہننا شروع کر دیا. آپ نے انگوٹھی اتاری، صحابہ کرام نے اتاری. نماز پڑھ رہے تھے، جبریل امین نے آ کے بتایا کہ جوتوں میں گندگی لگی ہے، دوران نماز اتار دی. صحابہ نے بھی دوران نماز جوتے اتار دی.
بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ میں نے تو اس لیے جوتے اتارے تھے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھے اپنے جوتوں کو، اگر تو صاف ہے تو ٹھیک، نہیں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو زمین پر رگڑ لے، صاف ہو جائیں تو پھر انہیں جوتوں میں نماز ادا کر لے۔ اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھی، جوتوں سمیت نماز ادا کی جاتی۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فوراً آپ کی اتباع کی، حتیٰ کہ حج کے لیے جانے کا جو راستہ آپ نے انتخاب کیا، صحابہ کوشش کرتے تھے کہ اسی راستے پر چلیں جس راستے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں جیسے قضاء حاجت کے لیے بیٹھا جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے آ گئے، پوچھا کہ آپ نے کچھ کیا تو نہیں، ویسے ہی بیٹھ کر اور آ گئے ہیں؟ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے یہاں رک کر پیشاب کیا۔ یہ ان کی حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانے کی اور آپ کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں جگہ دینے۔ ایک ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھا اس کی حاجت ہے یا نہیں ہے کر گزرے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تم اس نبی پر ایمان لائے ہو۔ صحابہ کرام کو اللہ نے مخاطب کیا کہ اے صحابہ کی جماعت، جیسے تم اس نبی پر ایمان لائے ہو ویسے ہی اگر یہ ایمان لائیں فقد اهتدوا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فإن تولوا، اور اگر یہ پھر گئے فإنما هم فی شقاق، تو پھر یہ مخالفت میں ہیں نبی کے طریقے پر۔ اور پھر اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہ اپنائے بلکہ اپنی من مرضی سے اعمال کرے، چاہے وہ کھانے پینے کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو۔ کھانے کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اپنے آگے سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، کل بیمینک کل مما یلیک، برتن کے وسط درمیان سے نہ کھاؤ، برکت اترتی ہے درمیان۔ کھانا کھاؤ تو برتن کو اچھی طرح سے صاف کرو، فإنہ لا يعلم فی ای طعامہ برکہ، اسے کوئی علم نہیں کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ یہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے، اور اگر کوئی اس سے بے اعتنائی برتتا ہے اور نبی کے طریقے کو نہیں اپناتا، نبی کے راستے پر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی کا طریقہ معلوم ہونے کے باوجود اس نے اس کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جس جانب اس کا منہ آئے گا ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ۔ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ بندے کا گر جاتا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز گر جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سقط لقمۃ احدکم فلیمت ما کان بها من اذى ثم لیأکل، جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گرے اور اس کو اگر کوئی تکلیف دے کوئی چیز لگی ہے، آج کل تو بہترین دسترخوان بچھا کے اور ٹیبلوں پہ اور کپڑے بچھا کے کھایا جاتا ہے، نیچے بھی اگر کوئی گر جائے مٹی وغیرہ اسے لگ گئی ہے تو چھوڑے نہ، لیمت ما کان بها من اذى، جو تکلیف دہ چیز اس کے ساتھ کچھ گندگی لگی ہے، مٹی وغیرہ لگی ہے، کوئی تنکا لگ گیا ہے، اس کو صاف کرے، ثم لیأکل، پھر وہ کھائے، اسے حکم دیا ہے، ولا يدعها للشیطان، شیطان کے لیے اسے پڑا نہ رہنے دے۔ ایک
مسلمان جرنیل، سپہ سالار صلیبیوں کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گرتا ہے، اسے اٹھا کے صاف کر دیتا ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے سپاہی نے کہا کہ آپ اس وقت دیکھیں کس مجلس میں بیٹھے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں ہم سے، اور وہ ہمارے دشمن وہ کیا سمجھیں گے یہ گری ہوئی چیزیں اٹھا کے کھاتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سنتوں پہ عمل پیرا ہو کے ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں ان خبیث لوگوں کی خاطر اپنے نبی کی سنتوں کو ترک کر دوں۔ آج لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں راستے میں کھجور گری ہوئی دیکھتا ہوں، اسے اٹھا کے صرف اس لیے نہیں کھاتا کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، کیونکہ صدقہ حرام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر صدقہ اللہ نے حرام کر رکھا ہے، تو اس خدشے کی وجہ سے میں وہ کھجور راستے سے اٹھا کے نہیں کھاتا کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ مطلب کہ اگر یہ خدشہ نہ ہو تو میں راستے سے گری ہوئی کھجور اٹھاؤں اور اسے کھا لوں۔ آج کل وہ کھانے پینے کی چیز مثلا بچوں کی چھوٹی ٹافی پیک ہوتی ہے شاپر کے اندر، کاغذ میں لپیٹ کے اوپر سے وہ شاپر انہوں نے چڑھایا ہوتا ہے، اچھی طرح بند کی ہوتی ہے، یا وہ ویسے مکمل طور پہ سیل پیک ہوتی ہے۔ وہ اگر راستے میں گری پڑی کسی کو نظر آ جائے تو اس کو اٹھانا اپنے لیے توہین سمجھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کھجور جس کے اوپر کچھ چڑھا ہوا نہیں ہوتا، گری ہوئی میں صرف اس لیے اٹھا کے نہیں کھاتا کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، اس لیے چھوڑ دیتا۔ بے شمار سنتیں ہیں ایسی جنہیں لوگوں نے بے اعتنائی کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد سلف صالحین سنتوں پر عمل کرنے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث لکھی اس پر ضرور عمل کیا ہے، حتیٰ کہ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حجامہ لگوایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوا کے حجام، وہ جو حجامہ لگانے والا تھا ابو طیبہ، اسے 1 دینار دیا تھا۔ تو میں نے بھی حجامہ لگوایا اور لگانے والے کو 1 دینار دیا پورا۔ 1 دینار بڑی رقم ہے، خطیر رقم صرف حجامہ لگوانے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار دیا تھا، میں نے بھی دیا۔ سیر اعلام النبلاء میں امام سفیان ثوری امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑے فقیہ اور محدثین کے امام، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں فقہائے اربعہ کے، یہ امام سفیان ثوری کی فقہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو حدیث بھی پڑھی، جس حدیث کا بھی علم مجھے ہوا، میں اس پر ضرور عمل کرتا ہوں، خواہ 1 بار ہی کروں۔ لیکن ہماری حالت بڑی عجیب و غریب ہے، بے شمار سنتیں، مثال کے طور پر آذان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو سنو وہ اذان دے رہا ہے تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہو، یعنی اذان کا جواب دو۔ ہمارے ہاں اذان کا جواب دینے کا جو طریقہ کار ہے اس سے لوگ آشنا ہی نہیں۔ اذان کی
آواز کانوں میں پڑتی ہے، اپنی باتیں اپنے کام کاج وہ جاری ہیں، آذان کا جواب نہیں۔ اور پھر مسجد میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ آتے ہیں اور چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرض نمازوں سے پہلے اور بعد والی سنتیں، ان کا اہتمام یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے۔ 12 تو وہ رکعتیں ہیں جن پر دوام کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ 2 سنتیں فجر کی، 4 فجر جمعے اپنا ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ اس کے علاوہ عصر سے پہلے 4 سنتیں، عصر کے بعد 2 سنتیں، ظہر کے بعد بھی 2 کے بجائے 4 سنتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 مزید یعنی کل 4 رکعتیں، پھر نماز وتر اور وتروں کے بعد 2 رکعتیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنتیں ہیں۔ اور اذان اور اقامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نبی داؤد میں ہے، فرمایا لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بندہ جو دعا کرے رد نہیں ہوتی۔ اذان کے بعد مسجد میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو پھر کئی سوچیں اور کئی باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے دوسرے نمازیوں سے کرنی ہوتی۔ دعا کرنے کا تصور مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ فلیدعو منہ، جب تم میں سے بھی نماز پڑھے تو کسی سترے کو اپنے آگے رکھے، سترا بنائے اور اس کے قریب کھڑا ہو۔ مثلاً دیوار کو اگر سترا بنایا تو اس کے قریب آ کے کھڑا ہو، پیچھے نہیں۔ ستون کو سترا بنایا ہے، ستون کے قریب ہو یا اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے بطور سترا اور اس کے قریب ہو کے کھڑا ہو۔ سترے کا اہتمام تو کیا حالت یہ ہے کہ اگر کسی نمازی نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے مثلا، تو نماز کے بعد سنتیں ادا کرنے کے لیے وہ بجائے اس کے کہ قبلے والی دیوار کے قریب ہو، آگے ہونے کے بجائے پیچھے جاتا ہے، عین درمیان میں کھڑا ہو جائے گا، آنے جانے والے نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کیا دی ہے فَلْيُصَلِّ إِلَىٰ سُتْرَةٍ، کسی چیز کو اپنے لیے سترا بنائے تاکہ نمازی اس کے آگے سے گزر جائیں، ان کو گزرنے میں کوئی دشواری اور تنگی نہ ہو۔ دیوار کے پیچھے، ستون کے پیچھے نماز پڑھیں یا کسی بھی چیز کو، مثلا مسجد میں کرسی موجود ہے، کرسی اپنے آگے رکھ لیں، سترا بنا کے اس کو نماز ادا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کانا اذا قادم من السفر بدأ بالمسجد، سفر سے آتے تو سیدھے مسجد میں، فیرکع فیہ رکعتین ثم جلس للناس، مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے اور لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے۔ سفر سے واپسی پہ 2 رکعتیں ادا کرنا مسجد میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اسی طرح گھر میں نفل نماز ادا کرنا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری و مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ نفل نماز پڑھو، ولا تتخذوها قبورا، انہیں قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں نماز ادا نہیں کی جاتی، تو گھروں کو قبرستان نہ بنا لو کہ تم ان میں بھی نماز نہ پڑھو، گھر میں بھی نماز ادا کرو۔ اسی طرح مسواک،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اکثر اوقات مسواک کرتے تھے، سو کر اٹھنے سے فوراً بعد، وضو کے وقت، حتیٰ کہ گھر میں جب داخل ہوتے تو بدا بھی سواک، گھر میں داخل ہوتے تو پہلے مسواک کرتے۔ اور فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں، نماز پڑھنے سے پہلے جب وضو کریں تو مسواک کریں، لیکن حکم نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہیں امت پر مشقت نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ حکم دے دیا تو پھر یہ کام ان کے لیے فرض ہو جائے گا، اور اگر یہ اسے نہیں کریں گے تو گناہ گار بن جائیں گے۔ اسی طرح نماز استخارہ، دعائے استخارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے، فرماتے ہیں کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ اور یعلمنا الاستخارۃ فی کل شیء، ہر کام میں استخارہ، ہر کام میں استخارہ۔ آج کل لوگ بس خاص کسی کام کے لیے، شادی بیاہ کے لیے یا کسی کاروبار کے لیے استخارہ کرنے والے کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنے والے ان کو پتہ ہی نہیں، اور پھر لوگوں نے اس کو کاروبار بھی بنا لیا ہے، استخارہ سینٹر۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، ہم سے استخارہ کروائیں، کاروبار ہے، انہیں فیس استخارے کی جمع کرواؤ، وہ آپ کے لیے استخارہ کر کے دیں گے، حالانکہ یہ کوئی استخارہ نہیں۔ استخارہ بندہ خود کرے جس کو کوئی معاملہ درپیش ہے، اور اس وقت جب اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن دلی طور پر اس پر ابھی پکا اس نے ارادہ نہیں کیا کرنے یا نہ کرنے کا، ارادہ پختہ کرنے سے پہلے بندہ استخارہ کرے، لیکن جب ارادہ پختہ کر لے تو پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد استخارہ ہے۔ استخارہ ہے عزم پختہ کرنے سے پہلے۔ استخارہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، طلب خیر، کہ میرے لیے اگر یہ کام بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتے ہیں، اگر بندے کے لیے وہ کام بہتر ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور اگر بہتر نہیں ہوتا تو اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کرتے ہیں کہ وہ کام نہیں ہوتا۔ اور استخارے کی دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، انتہائی عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کی بدولت تجھ سے قدرت کا طلبگار ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اپنی بے بسی، اپنی لا علمی کا اظہار، انتہائی عاجزی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اے اللہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین میں بھی، میرے معاش میں، میری زندگی میں، اور میری آخرت کے انجام میں، تو فقدرہ لی ویسرہ لی وبارک لی فیہ، پھر یہ کام میرے مقدر میں کر دے، اسے آسان بنا دے اور میرے لیے اس میں برکت دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین میں، میرے معاش اور معاد میں برا ہے، تو فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، اس کام کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس کام سے ہٹا دے، واقدر لی الخیر حیث کان، اور پھر مجھے اس طرف پھیر دے جہاں میرے لیے خیر ہے، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ 2 رکعت بندہ پڑھے فرض کے سوا، خواہ وہ فجر کی سنتیں کیوں نہ ہوں،
ظہر اثر مغرب عشاء کی سنتیں، اس کے بعد بھی دعا استخارہ کی جا سکتی من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ کوئی سی بھی 2 رکعتیں ان کے بعد بندہ یہ دعا کرے۔ اس کا تعلق خواب کے ساتھ نہیں کہ خواب میں یوں نظر آئے گا پھر وہ نظر آئے گا، کچھ بھی تعلق نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ جب بندے نے کسی کام کے لیے استخارہ کرنا ہے تو مسلسل کرے، دن میں کئی بار کرتا چلا جائے، جب تک اس کے کام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، دل ایک بات پہ مطمئن نہیں ہو جاتا یا کام ہو نہیں جاتا، اتنی دیر تک استخارہ جاری ہے۔ دعا ہے نا، اللہ نوافل پڑھے، سنتیں پڑھے، ساتھ دعا کر۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے دلی دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی 3 چیزوں کی، لا ادعوہن حتی اموت، کہ 3 کام مرنے تک نہ چھوڑوں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ، اور تیسرا فرمایا ونوم علی وتر، اور وتر پڑھ کے سونا، کہ میں وتر پڑھ کے سویا کروں۔ نفل روزے مہینے میں 3، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور ایام 20 چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ جو آدمی 3 روزے ہر مہینے میں رکھتا ہے گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ مہینے میں 3 روزے سال بھر کے روزوں کے مترادف ہیں، کیونکہ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، نیکی 10 گنا اجر کی حامل ہوتی ہے۔ 3 روزے رکھنے کا اجر 30 روزے رکھنے کے برابر۔ تو ہر مہینے جب بندہ 3 روزے رکھے گا تو پورے سال کے روزے بن جائیں۔ ہاں، رمضان المبارک کے روزے وہ سارے وہ رکھنے الگ سے فرض ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کئی لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ ملنا ہے کہ نہیں، کھا لو جو کھایا جاتا ہے۔ خاص کر فنکشنوں پہ، دعوتوں پہ اپنے پیٹ کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے سنا، جامع ترمذی ابن ماجہ کی روایت، فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، انسان جتنے بھی برتن بھرتا ہے نا، ان بھرے جانے والے برتنوں میں سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے، یہ سب سے برا ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کو تو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ، لیکن اگر بندہ کچھ زیادہ کھانا ہی چاہتا ہے فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ نَفَسٌ، تو پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے سے بھر لے، 1/3 حصہ مشروب سے، اور 1/3 حصہ پیٹ کا خالی رہنے دے سانس کے، اتنا نہ کھا لے کہ اس کے لیے سانس لینا ہی مشکل ہو جائے۔ پھر بیٹھ کر کھانا پینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے، اور ٹیک لگا کے کھانے سے منع کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی ثابت ہے، چلتے پھرتے کھا لینا، کھڑے ہو کر کھانا پینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام طریقہ کار بیٹھ کر کھانے پینے کا تھا۔ آج کل کھڑے ہو کر اور چلتے پھرتے کھانا پینا زیادہ ہو گیا ہے۔
بیٹھنے کا وقت بھی ہے، جگہ بھی ہے، سب کچھ، پھر بھی بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ شاید شان میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے بیٹھتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کا تو فیشن پورا نہیں ہوتا جب تک وہ کھڑے ہو کر وہ کھائیں پیئیں نہ۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ مدینہ میں 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں، ظہر اور عصر کی، پھر مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں بھی جمع کی ہیں۔ لیکن آپ کا عمومی مستقل جو طریقہ کار تھا وہ تھا ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اول وقت میں۔ وہ جو زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے، وہ صرف جواز بتانے کے لیے کہ اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو بندہ سفر کے علاوہ بھی، مقیم آدمی بھی اس طرح سے 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے کھانے پینے کا مستقل انداز اور طریقہ کار وہ ہے بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا۔ تو جس روایت میں کھڑے ہو کر کھانے پینے کا ذکر ہے وہ صرف جواز بتانے کے لیے ہے کہ اگر کبھی بندے کو کھڑا ہو کر پینے کی، کھانے کی ضرورت، حاجت محسوس ہو تو وہ کھڑا ہو کے بھی کھا پی سکتا ہے۔ اب وہ بیٹھنے کی مشقت ہے اگر اس کے لیے تو یہ نہ کرے، یعنی صرف جواز ہے۔ بالکل جس طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نمازیں جمع کر کے پڑھنا بھی ثابت ہے، لہذا ساری زندگی میں نے 2 نمازیں جمع کر کے پڑھنی، کبھی اپنے اپنے وقت پہ پڑھ لی اول وقت میں نماز تو ٹھیک ہے، میں تو اکثر 2 نمازیں جمع ہی کرتا رہوں تو یہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے ساری زندگی رخصت پہ گزار دی، اصل سنت کو بنایا ہی نہیں۔ یہی معاملہ کھانے پینے کے حوالے سے، اور یہی معاملہ پیشاب کرنے کے حوالے سے ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی روڑی پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ یہ محض ایک جواز ہے۔ آپ کا زندگی بھر کا معمول بیٹھ کر قضائے حاجت کرنے کا تھا، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا، لیکن آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کر کے ایک جواز فراہم کیا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو بندہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے، بشرطی کہ وہ پردے میں رہے، بے پردگی نہ ہو، اور وہ پیشاب کے چیٹوں سے محفوظ رہے، کر سکتا ہے۔ یہ ایک جواز ہے محض، اور ایک ہے ساری زندگی کا عمل، اور دوسرا ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کا عمل۔ ان دونوں کا آپس میں موازنہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو کام آپ نے ساری زندگی کیا، پہلے بھی کرتے رہے، بعد میں بھی ساری زندگی ویسے ہی کیا، درمیان میں صرف ایک مرتبہ آپ نے جو کام کیا اس کی حیثیت محض رخصت اور رعایت کی ہے کہ بعض مریضوں کے لیے یا بعض جگہوں پہ بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ میسر نہیں ہوتی، تو آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کر لیا تاکہ امت کے لیے آسانی رہے۔ اسی طرح سوتے ہوئے وضو کر کے باوضو ہو کے سونا، صحیح بخاری میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مسجعک فتوضا، جب تو بستر پر آئے تو وضو کر جس طرح نماز کے لیے کرتا ہے، پھر استجع علی شقک الایمن، دائیں کروٹ لیٹ، سوتے ہوئے سونے سے پہلے باوضو ہو کر بندہ دائیں کروٹ لیٹ کر سوئے۔ نماز کے لیے وضو تو کر لیتے ہیں لیکن سوتے ہوئے وضو کرنا فرض اگرچہ نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ باوضو ہو کے سوئے، ساری رات فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اور فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بستر پر آئے تو اپنا بستر جھاڑ لے۔ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا،
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جوتا پہنتے ہوئے آپ دایاں پاؤں پہلے پہنتے تھے، اتارتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے نکالتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار۔ آج کل ہمارے ہاں سلام کہنے میں بھی بڑی کنجوسی برتی جاتی ہے، جس کو بندہ جانتا ہے بس اسی کو سلام کہتا ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تو کھانا کھلایا ہے، وتقرأ السلام علی من تعرف ومن لم تعرف، اور تو ہر بندے کو سلام کہے، جسے تو جانتا ہے اسے بھی، جسے نہیں جانتا اسے بھی، ہر مسلمان کو سلام کرو، یہ بہترین اسلام ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان فسلم علیہ، چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو اپنے بچوں کو بھی سلام کہا، بچوں کو بھی سلام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے۔ بے شمار سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں آج ہم اپنی زندگی میں جگائیں گے، اور یہ بے شمار بے حساب اجر و ثواب کا باعث ہیں، اور معمولی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آسانی سے ہو جانے والے ہیں، جن کو ترک کرنے کی وجہ سے بہت بڑے اجر اور ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، آپ کی جو سنت، جو عادت آپ کو معلوم ہو، اسے اپنا لیں، اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں۔ اس سے ایک تو سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ہوگا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات، آپ کی بے شمار احادیث آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ بندہ جب حدیث سن کے سنت معلوم ہو جانے پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جب بھی عمل کرتا ہے فوراً اس کے دماغ میں وہ حدیث آ جاتی ہے کہ میں نے فلاں حدیث سنی تھی اور یہ سنت اور طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ وہ عمل کرنے کی وجہ سے سنت اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ وہ انسان کے دل و دماغ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ